بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت دلچسپ بھی ہے اور بہت معلوماتی بھی ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ انار کے اوپر ہے، کیونکہ انار چونکہ موسمی فروٹ ہے اور ان دنوں مارکیٹ میں بہت زیادہ اویلیبل بھی ہے۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن چند ایک اس کے ایسے فوائد ہیں جو ہر میل اور فیمیل کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک ٹاپک تیار کیا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو انار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بہترین تحفہ بھی ہے، بہترین خزانہ بھی ہے اور بہترین نعمت بھی ہے، کیونکہ یہ توانائی اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ اس کے علاوہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں جی انار کے اندر جتنے بھی دانے ہیں تو اس میں ایک جو قطرہ ہے وہ جنت کا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی افادیات کو ہم مد نظر رکھیں تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ اور انار جو ہے یہ آپ ہر پیشنٹ کو، ہر ایج کے بندے کو آپ یوز کروا سکتے ہیں، یعنی کہ بچوں کو بھی یوز کروا سکتے ہیں، ینگ جنریشن ہے جس میں میل اور فیمیل ہیں، آپ ان کو بھی یوز کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اولڈ پیشنٹ ہیں آپ ان کو بھی یوز کروا سکتے ہیں۔ اب جو بچے ہیں جو 1 سال یا 10 ماہ سے کم ہیں، تو چونکہ وہ انار تو نہیں یوز کر سکتے، تو آپ ان کو انار کا جوس دے سکتے ہیں، فریش جوس نکال کے آپ ان کو انار کا دے سکتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اسپیشلی ایسے بچے جن کے اندر بلڈ کی کمی ہو، یا جو بچے کمزور ہوں، یا جن کا جگر پراپر ورک نہ کر رہا ہو، تو ان بچوں کے لیے انار کا جوس بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ینگ جنریشن میں جو میل اور فیمیل اپنی باڈی کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ویکنس محسوس کرتے ہوں، یا جگر کی کمزوری محسوس اسپیشلی کرتے ہوں، یا جن کا HB لیول کم ہو، تو ان کے لیے انار کا استعمال بہت ہی بہترین ہے۔ اب جو اولڈ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو دانتوں کی وجہ سے انار ویسے یوز نہیں کر سکتے، تو آپ ان کو انار کا جوس دے سکتے ہیں۔ اب جو اس کے فوائد ہیں وہ چند ایک ہیں، تو میں آپ سے شیئر کروں گا کچھ ایسے خاص جو بہت ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر جو حضرات جگر کی بیماری میں مبتلا ہوں، یعنی کہ جن کا LFT زیادہ ہو یا جن کی بلیروبین زیادہ ہو، تو ان کے لیے انار کا استعمال، انار کے جوس کا استعمال بہت ہی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرات دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈیلی بیس پہ ایک انار یوز کریں، کیونکہ یہ جو ان کی وینز ہیں یا جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو بہتر بناتا ہے، وینز کو بہتر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ تو جب آپ کا یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کم ہوگا تو اس سے آٹومیٹیکلی آپ کا جو BP ہے وہ نارمل رہے گا، تو آپ دل جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ حضرات جو موٹاپے کا شکار ہوں، یعنی کہ جن کی باڈی کے اندر فیٹس بہت زیادہ ہوں، چربیلے مواد بہت زیادہ ہوں، تو ان کے لیے انار بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ یہ فیٹس کو کم کرتا ہے، چربی کو کم کرتا ہے اور موٹاپے سے بچاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خواتین جو حاملہ ہوں اور پریگننسی کے دوران اسپیشلی اکثر فیمیلز کے اندر HB لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، تو ایسی لیڈیز کے لیے انار بہت ہی بہترین ہے۔ آپ چاہیں تو ان کو انار کا جوس بھی دے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو ڈیلی بیس پہ، اگر انار کا سیزن ہے تو ایک انار ان کو آپ روزانہ کھلائیں، کیونکہ اس کے اندر پوٹاشیم اور وٹامن C پایا جاتا ہے، تو یہ حاملہ خواتین کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ پھر جو سب سے مزے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لیڈیز ہیں وہ بریسٹ کینسر یعنی کہ چیسٹ انفیکشن میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہیں، تو کینسر پہ یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے۔ جو خواتین کینسر میں مبتلا ہیں، یا آپ کا کوئی پیشنٹ کینسر کا شکار ہے، جیسے کہ جگر کا کینسر ہو گیا، لنگز کا کینسر ہو گیا، یا چیسٹ کا کینسر ہو گیا، تو اس کے لیے آپ انار اور انار کا جوس جو ہے وہ دیں، اس کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے پیشنٹس جن کی فیس کے اوپر ایکنی کا جن کو پرابلم ہو، یعنی کہ جن کو چھائیاں پڑ رہی ہوں یا آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ رہے ہوں، تو اس کے لیے بھی آپ ان کو انار استعمال کروائیں، ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ یا پھر ایسے پیشنٹس جو سارا دن ایسا کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے یعنی کہ دماغی کام کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے دماغ پہ برڈن رہتی ہے، یا یادداشت کمزور ہو گئی ہو، یا وہ اپنے سر پہ بھاری پن یا بوجھ محسوس کرتے ہیں، تو ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈیلی بیس پہ
یا تو ایک انار کھائیں یا انار کا جوس پئیں، ایسے پیشنٹس کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے، یعنی کہ جلد کے لیے اچھا ہے۔ پھر اس میں جو سب سے بڑی افادیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی مائکروبیل ہے، یعنی اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اگر کوئی بھی پیشنٹ کسی بھی وجہ سے بیکٹیریل انفیکشن کا شکار ہو تو آپ اسے انار یوز کروائیں، یہ بیکٹیریل انفیکشن کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اس کے اندر بہت ہی بہترین اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے۔ اب جو لوگ کانسٹیپیشنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو قبض کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ انار کو ایسے ہی کھائیں، یعنی کہ انار کو توڑ کے اس کے بیج نکال کے اس کے دانے وہ ایسے ہی کھائیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ جو انار کا جوس ہے وہ یوز نہ کریں، کیونکہ جو انار کے بیج ہوتے ہیں ان کے اندر فائبر کی بہترین مقدار موجود ہوتی ہے، اور کانسٹیپیشن کے لیے بہت ہی اچھا ہے انار، یعنی کہ قبض کشا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے فوائد رکھے ہیں، تو آپ کوشش کریں اس طرح کی چیزیں اپنی لائف میں شامل رکھیں، کیونکہ ان کے اندر بہت ہی کم ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور فوائد ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی جو فروٹس ہیں وہ اپنی لائف میں شامل رکھیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو صحت مند اور بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں، اور میڈیسن کا آپ کو کم سے کم استعمال کرنا پڑے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔